کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، بڑا مبارک دن ہے جمعۃ المبارک کا، اور رمضان شریف کی آمد ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل اور توفیق سے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی برکتیں نصیب فرمائے، اور پھر رمضان شریف جو اللہ کا مہمان مہینہ ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کی قدر، اس کی عزت، اس کی تعظیم، اس کے مرتبے اور اس کے مقام کو سمجھ کر اپنی عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہم سب اہل ایمان کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جل شانہ نے روزے کا مقصد بیان فرمایا، لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کا قرب نصیب ہو جائے، اس لیے میں نے تم پر روزے فرض کیے، ورنہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ بھوکا رکھنا یا پیاسا رکھنا اس کا مقصد نہیں ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، من صام رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان مبارک میں اپنا احتساب کرتے ہیں، اپنے نفس کی طرف غور کرتے ہیں، اپنے اعمال میں فکر کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ان غور و خوض کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک ان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا، ان کو صرف بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے۔ وہ لوگ ہوتی ہیں جنہوں نے روزہ تو رکھا لیکن اس کے لوازمات کو پورا نہ کیا، اس کے جو معمولات ہیں، اس کے جو احکام ہیں روزے کے، ان کو پورا نہ کیا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ روزے کا مقصد تمہیں تقویٰ دینا ہے، تمہیں پرہیزگار بنانا ہے، تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، یہ مقصد ہے روزے کا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے روزے کا مقصد پرہیزگاری، تقوی کا اصول بیان فرمایا، چونکہ روزہ خواہشات نفسانی پر قابو پانے کا نام ہے، اور پھر جس سے انسان کا نفس ضبط ہوتا ہو، کنٹرول ہوتا ہو، نفس کو روکا جاتا ہو، اور حرام سے بچنے اور حلال پر قدرت اور قوت حاصل کرنے کا نام روزہ ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید برہان الرشید میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو اس کی خواہشات سے روکا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہو جائے گی جس نے محنت کی اور مشقت کی۔ تو اب جنت حاصل کرنا ہر بندہ مومن کا مقصد ہے۔ ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے جنت نصیب ہو جائے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے رمضان کو جنت جو ہے اس کو اہل ایمان کے لیے ہموار کر دیا، اس کی راہیں کھول دی۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ پاک کی رحمتیں ہر شام رب کی رحمت اور ہر دن رب وحدہ لا شریک کی رحمت اہل ایمان کو پکارتی ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میری بارگاہ میں، ہے کوئی تقوی حاصل کرنے والا، ہے کوئی اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے والا، تو وہ آئے اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور رب سے معافی مانگے، تو کیا ہوگا؟ میں رب اس کی معافی کی درخواست کو اپنے دربار میں قبول فرما لوں گا۔ معافی مانگے گا معافی دے دوں گا، بخشش مانگے گا بخشش دے دوں گا، رحمت مانگے گا میں رب وحدہ لا شریک اس کو اپنی رحمت سے ہمکنار کر دوں گا۔ اور پھر روزہ چونکہ نفس انسانی پر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو اس زاویے سے اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید برہان الرشید کے اندر ارشاد فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیا ہے۔ اب یہ غور و خوض کرنا ہر بندہ مومن کے ذمے ہے کہ ہر ذی روح انسان غور کرے، تفکر کرے اور نظر دوڑائے آگے کی طرف کہ اس نے جس مقام کی طرف جانا ہے، جس مکان میں اس نے رہنا ہے، کیا اس بندہ مومن نے، اس بندہ مسلمان نے اس راہ کو ہموار کیا ہے یا نہیں کیا؟ وہ پھر چیز آگئی وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ تفکر کرنے والا اور انسان اچھی طرح سمجھ لے کہ تجھے برائی کی طرف لے جانے والا تیرا نفس، تیرے شیطان سے بھی تیرا بڑا دشمن ہے۔ اب بڑی قابل توجہ چیز ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، قرآن مجید میں رب وحدہ لا شریک نے فرما دیا، لیکن اس سے پہلے تیرا نفس تیرے اس شیطان سے بھی تیرا بڑا دشمن ہے، اور شیطان تجھ کو تیری خواہشات کی بدولت غلبے کی طرف لے کے جاتا ہے، لہذا تجھے تیرا نفس جھوٹی امیدوں اور دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص بے خوف ہوا اور غفلت میں مبتلا ہوا، غفلت کی وجہ سے اس نے شیطان کی پیروی کر لی اور نفسی خواہشات اور آرزو کو اپنے آگے رکھا، تمناؤں کو اپنے سامنے رکھا، تو فرمایا کہ کیا ہوتا ہے؟ پھر تیرا دعویٰ ہر محبت کا باطل ہو جاتا ہے۔ شیطان کی پیروی بھی کرے اور نفسی خواہشاتوں کو پورا بھی کرے، نفس کی بھی بات کو مانے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے دین سے محبت ہے، مجھے اسلام سے محبت ہے،
تو فرمایا کہ اس انسان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہو جاتا ہے نفسی خواہشات کے پیچھے لگ کے۔ اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے انسان کو متوجہ کیا، اے انسان غور کر، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈر اے نفس کی پیروی کرنے والے، نفسی خواہشات کے پیچھے لگ کے اپنی ذات کو دھوکے میں مبتلا کرنے والے، غور کر اور نظر کر کس چیز کی طرف؟ اللہ کی ذات کی طرف، کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تیری ہر عمل کو، ہر معاملے کو جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا۔ یعنی جس نے جس مقصد کے لیے روزہ رکھا، انسان تو کہہ دے گا کہ میں نے رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، لیکن دل کی خواہش، دل کی آرزو اور دل کی تمنا کیا ہے وہ رب جانتا ہے۔ نفس کے پیچھے لگ کے اس نے کس عمل کو اختیار کیا۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا کہ جب کوئی بندہ طلب آخرت کی وجہ سے اپنی گزشتہ زندگی پر غور کرتا ہے، یعنی آخرت کی طلب کرتا ہے، اور پیچھے جو معمولات اس کے گزرے ہیں، جو زندگی گزری ہے، 10 سالہ گزری، 50 سالہ گزری، 100 سالہ گزری، اس پیچھے کی زندگی میں اس نے تفکر کیا، اس نے اس زندگی کے بارے میں سوچا، تو فرمایا جب بندہ غور و خوض کرتا ہے، جو رب فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غور کر اے انسان، اپنے آگے کی طرف بھی غور کر اور اپنے پیچھے کے معمولات کی طرف بھی غور کر۔ تو فرمایا جب بندہ تفکر کرتا ہے تو اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، یعنی آگے کی آرزو کی طرف تفکر کرتا ہے اور پیچھے کے معمولات کی طرف تفکر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، تو فرمایا کہ وہ پھر ایسا ہوتا ہے جیسے دل کو کسی نے غسل کرا دیا۔ جسم کو پاک کرتے ہیں پانی سے، تو دل کی پاکیزگی اور طہارت تفکر سے ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک گھڑی، ایک لمحہ کوئی انسان تفکر کرتا ہے اپنی زندگی میں، پیچھے کے معمولات کو دیکھتا ہے اور آگے کی فکر کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک گھڑی کا تفکر، ایک گھڑی کی فکر کرنا اس کو 1 سال کی عبادت سے بہتر درجہ دے دیتی۔ یہ کس وجہ سے؟ جب ہم لوگ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے معمولات کو، آگے والے معمولات کو اور پیچھے والے معمولات کو دیکھتے ہیں، اور انسان کا دل اللہ کی محبت میں تڑپ اٹھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو وہ ایک لمحہ جو آیا وہ 1 سال کی عبادت سے زیادہ اس بندے کو درجہ دے دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گزشتہ گناہوں کی مغفرت طلب کرے، اپنے گزشتہ معمولات کی طرف تفکر کرے، فکر کرے کہ میں نے زندگی میں یار اتنی جو میں نے زندگی بسر کی کہ میں نے کوئی رب کی رضا کے لیے بھی کام کیا ہے۔ میں نے روزہ رکھا، کیا اللہ کے لیے رکھا؟ میں نے نماز پڑھی، کیا اللہ کے لیے رکھی؟ یا دنیاوی معمولات کے لیے میں ان ساری چیزوں میں الجھتا رہا؟ تو فرمایا جن چیزوں کا اقرار کرتا ہے ان میں تفکر کرے، یعنی اقرار کن چیزوں میں کرتا ہے کہ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائے، رسول کی ذات پر ایمان لائے، دین کے ہر حکم پر ایمان لائے، تو ہم لوگ اس میں تفکر کریں، غور کریں کہ کیا ہم لوگ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے حکم کی پاسداری بھی کی یا نہیں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو مانا کہ نہیں مانا؟ دین پر ایمان لائے، دین کو قبول کیا، دین کے مطابق ہم نے زندگی بسر کی یا نہیں کی؟ تو فرمایا قیامت کے دن کے لیے وہ توشہ بنے گا، قیامت کے دن کے لیے وہ سرمایہ بنے گا کہ کیا چیز ہے؟ جو اس نے تفکر کیا۔ اور قیامت کے لیے توشہ بنا ہے انسان کس چیز سے؟ اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے، اور امیدوں کو کم کر کے، اور توبہ میں جلدی کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کرے، اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے، نفس کی اتباع اور پیروی نہ کرے۔ کیونکہ ایک انسان کے اندر نفس جو ہے وہ بت کی مانند ہے، اور جس نے نفس کی اتباع کی، نفس کی پیروی کی، گویا اس نے بت کی پوجا کی۔ اب بت کی پوجا سے کیا مراد ہے؟ ہم جب اپنے نفس کے مطابق، نفسی خواہش کے پیچھے لگ کے روزہ نہیں رکھتے، نفس کے پیچھے لگ کے نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں کرتے، ہم نے پھر اس نفس کی پیروی کی۔ جب نفس کی پیروی کی تو فرمایا بزرگوں نے کہ وہ پھر کیا ہے؟ وہ بت کی مانند ہے، پھر وہ بت کی پوجا کر رہا ہے، بت کی عبادت کر رہا ہے۔ اور فرمایا جو اخلاص کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے وہ پھر اپنے نفس پر جبر بھی کرتا ہے۔ یعنی نفس تو چاہتا ہے ٹھنڈا پانی ملے، نفس تو چاہتا ہے خوبصورت کھانا ملے، رب چاہتا ہے کہ نہیں، میری اتباع اس میں ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا، اس میں تو نفسی خواہشات کو چھوڑ کر فقط رب کا بندہ بن جا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول بڑا خوبصورت ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے نفس پر قابو پا لیا، نفس کو کنٹرول کر لیا، وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو تنہا ایک شہر کو فتح کرتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور پاک نے فرمایا پہلوان کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پہلوان وہ ہے جو 4 آدمیوں کو اکیلا گرا لے۔ تو حضور پاک نے فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان وہ ہے، طاقتور وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو گرا لے، یعنی نفس کی پیروی نہ کرے، رب کے حکم کی پیروی کرے، رب کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تو وہ شخص کون ہے؟ وہ پہلوان ہے، وہ طاقتور ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت چیز بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ پر ایسے جوان کی طرح مسلط ہوں کہ جب وہ ایک طرف سے انہیں اکٹھا کر کے لاتا ہے وہ دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ یعنی بکریاں چگانے والا بندہ ہے نا، اے مال ڈنگر سارے دیہاتی اسی بیٹھے ہیں تو سن پتہ ہے اس چیز دا، جڑا بندہ مال چگاندا ہے ایک پاسے وہ موڑ کے لیاوے تو دوجے پاسے نکل جاندیاں، اور بکریاں پھر ان سب چیزوں سے زیادہ باقی ہے مال ڈنگرے نالوں بھی زیادہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں اس چرواہے کی طرح اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہوں جو بکریاں چراتا ہے، ایک طرف سے وہ موڑ کے لاتا ہے دوسری طرف چلی جاتی ہیں۔ تو نفس بھی یہی ہے، وہ پانی سے روکتا ہے بھوک کی خواہش کر بیٹھتا ہے، بھوک سے روکتا ہے کسی اور چیز کی خواہش کر بیٹھتا ہے، کسی اور چیز کی طرف اس کو روکا جاتا ہے پھر وہ چوتھی چیز کی خواہش کر بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا کہ نفس کو کنٹرول کرنا، نفس کو روکنا، اس پر اس طرح پہرا دو جس طرح بکریوں والا ان بکریوں پر پہرا دیتا ہے۔ تو آج میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، ہمارے نفس سرکش ہو چکے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دن بھر معمولات دین سلجھاتے، دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو تبلیغ کرتے، واعظ کرتے، نصیحت کرتے، اور رات کو وہ جو عالمانہ لباس دن کو پہنتے وہ اتار کے پھینک دیتے،
اور بوریا کا لباس پہن لیتے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے باری تعالیٰ تیرا مجرم تیری بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا، تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ کسی نے پوچھا آپ تو بڑے عالم ہیں، آپ تو بڑے محقق ہیں، آپ تو دن بھر اسلام کی دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ معمولات ٹھیک ہیں لیکن میرا نفس سرکش گھوڑے سے بھی زیادہ برا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس کی خواہشات کو ترک کرنے کے لیے میں نے اپنا کھانا پینا بھی ترک کر دیا اور نفس کو ساری رات پھر میں رگڑا لگاتا ہوں اللہ کے ذکر کا، اللہ کی عبادت کا۔ اور حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی طاعت اور بندگی نہ کر بلکہ ریاضت کر۔ جب نفس کی اطاعت اور بندگی کرے گا وہ نفس تجھے جہنم کا ایندھن بنا دے گی، اور جب تو رب کی ریاضت کرے گا، رب کی بارگاہ میں آئے گا، شب بیداری کرے گا، قلیل گفتگو کرے گا، کم بولنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرنا، کم کھانا اور کم سونا خیالات کو پاکیزہ کرتا ہے، اور یہ ہے روزہ۔ اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون، میں تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس برداشت کرو۔ اور یہاں پر کہا گیا کہ روزے کا مقصد، روزہ صرف پیٹ زبان کو روک دینا، منہ کو بند کر دینا، اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے۔ آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، دل کا روزہ، ہاتھ پاؤں کا روزہ، جب اس روزے کو مکمل کر کے لائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر روزے دار کہلائیں گے۔ جب اس روزے کو ہم لوگ پورا نہیں کریں گے، زبان کو روک دیا کھانے پینے سے، ہاتھ کو چوری کی طرف بڑھا دیا، زبان کو کھانے پینے سے روک دیا، گالم گلوچ کی طرف بڑھا دیا، دیگر چیزوں کے اندر زبان کی درازی ہو گئی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ روزے کا مقصد نہ حاصل ہوا۔ تو فرمایا حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرنا، کم کھانا اور کم سونا، کم سونے سے، کم کھانے سے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر بندے کے خیال گندے ہیں، اچھی بات بھی ہو تو ہمارے سے 90% لوگوں کی زبان جو ہے یا دماغ جو ہے وہ برائی کی طرف جاتا ہے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم لوگوں کے اندر برائیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا کم بولنے سے انسان کی مصیبتیں کم ہوتی ہیں، مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تکلیف برداشت کرنے سے درجات کے اندر بلندی آتی ہے۔ کچھ تکلیف آ جائے نا، یعنی مثال کے طور پہ روزہ رکھنا نفس پر مشکل ہے، زبان کو روکنا نفس پر مشکل ہے، حرام سے انسان نے اپنے آپ کو روکنا ہے، یہ مشکل ہے، لیکن جب وہ اس مشکل کو روک کر رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ درجہ پاتا ہے جا کے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ اپنی من مانی زندگی بسر کی، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہا تو قیامت کے دن رب فرمائے یہ روزے دار ہے۔ نہیں، روزے دار کی بے شمار چیزیں ہیں جس کو اس نے پورا کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بہت کم کھانا دل کی سیاہی اور اسے گرفتار ظلمت سے نجات دیتا ہے۔ یعنی ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں سستی آ جاتی ہے، زیادہ پیتے ہیں دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ فرمایا اپنے دلوں کو بھوک سے منور کرو، اپنے دلوں کو بھوک سے روشن کرو۔ تو پتہ چلا کہ بھوک ہو لگی ہوئی تو دل روشن ہوتا ہے، دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے،
اور پھر فرمایا اپنے نفس کو بھوک پیاس سے مقابلہ کر کے ہمیشہ بھوکا رکھ کر جنت کے دروازے پر دستک دیا کر. یعنی بھوکا رہنے سے جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. پیٹ بھر کے بندہ جنت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھوکا رہنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ ملتا ہے. اب روزہ رکھنا ایک تو ہے اللہ کی طرف سے عبادت چونکہ بھوکا رہنا ہے، اور دوسرا اس کو مجاہد کا درجہ بھی مل رہا ہے. کس وجہ سے؟ روزہ رکھنے سے، کیونکہ وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھوکے پیاسے رہنے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. یعنی بھوک کو برداشت کرنا، اتنا کھانا کہ ہم لوگ زندہ رہ جائیں. اور کئی ایسے فرمان ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، فرمایا اس لیے نہ جیو کہ ہم لوگ کھانا کھا سکیں، بلکہ اس لیے کھانا کھایا کرو کہ ہم لوگ زندہ رہ سکیں. رب کی عبادت اور ریاضت وہ تب ہوگی جب اپنے نفس کو ان لذیذ چیزوں سے، لذیذ خواہشات سے چھٹکارا دو گے، بچاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہیں اللہ کا تقوی اور اللہ کی محبت نصیب ہوگی، جو رب نے فرمایا میں تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، اللہ پر اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ایمان لایا ہوں، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. یہ کون لوگ؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور فرمایا کس لیے نہیں کھایا؟ اس لیے کہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے، اور شوق دیدار اللہ کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا، آنکھوں کو نیند سے بیدار رکھا، اور اپنے نفس کو، اپنے دل کو رب کے ذکر میں، رب کی عبادت میں توجہ اللہ کی طرف متوجہ رکھا، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یہ وہ شخصیات ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارتیں مل گئی، عشرہ مبشرہ میں سے. اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، بڑی خوبصورت. قرآن مجید میں بھی سورہ لقمان میں بھی اس چیز کا ذکر ہے. اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا کم کھانا اور کم سونا، کیونکہ جو شخص زیادہ کھاتا ہے، زیادہ سوتا ہے، قیامت کے دن وہ اعمال صالح سے خالی ہاتھ رہ جائے. یعنی بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھا لینا اور بہت زیادہ سونے والا شخص کیا ہوگا؟ اعمال صالح سے اس کا دل خالی رہ جائے. حضرت یحییٰ